السلام علیکم۔ آج سنڈے ہے اور ہمیں فرائیڈے کو کاربن سے ریجیکشن آئی تھی۔ پہلا ہم نے اے ایم آئی میں سبمٹ کیا کام، اس کے بعد اے ایم آئی سے ہمیں ایڈیٹر نے ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد کاربن میں ہمیں یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملا کہ کاربن نے ہمارا کام جو ہے وہ ریویورز کو بھیجا، اور شاید 3 ریویورز میں سے 2 نے ریجیکٹ کیا۔ بہت سارے پوائنٹس اس میں انہوں نے اٹھائے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مگر ظاہر ہے ہر پیپر میں مسائل ہوتے ہیں اور اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ مگر جس وجہ سے انہوں نے پیپر ریجیکٹ کیا ہے، اور جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ریجیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا آئیڈیا نہیں ہے، کوئی بہت نوول یا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ بھئی کسی نے سی این ٹی ڈال کے فائبر بنائے، کسی نے ایکٹیویٹڈ کاربن ڈال کے فائبر بنائے، کسی نے پورس کاربن ڈال کے فائبر بنائے، آپ نے 3D گرافین ڈال کے فائبر بنا لیے۔ یہ کون سی ریسرچ ہے؟ کچھ دن پہلے جو ریویوز آئے تھے انہوں نے کافی ڈپریس کیا، اور 2-3 دن تک تو میں نے ریویوز کو پہ کام ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو ایکسپیریمنٹس میں لگائے رہا۔ مگر جب ریویوز پہ کام کرنا شروع کیا تو وہی ریویوز میرے لیے بہت پازیٹیو ثابت ہوئے۔ مثالی طور پہ انہوں نے ایک ریویور نے جو یہی چیلنج کیا تھا کہ بھئی آپ کی ایس ای ایم امیجز میں پوراسٹی نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے مجھے دوبارہ ایس ای ایم امیجز کو دیکھنا پڑا، اور جب میں نے دوبارہ ایس ای ایم امیجز کو دیکھا تو مجھے ایک ایسا سیکوینس سمجھ میں آیا کہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم پیپر سبمٹ کر چکے تھے۔ پہلے گرافین شیٹس ایک دوسرے سے چپکی ہوئی ہیں، پھر نینو فلیکس کی وجہ سے کیویٹیز بن رہی ہیں، کیویٹیز کے بعد وہ پوراسٹی میں تبدیل ہو رہی ہے، وہ پوراسٹی جو ہے وہ نینو کلسٹرز بنا رہا ہے۔ اب الحمدللہ ہمیں یہ سائیکل نظر آئی ہے جو کہ پہلے نظر نہیں آ رہی تھی، جو کہ ہم پہلے پیپر سبمٹ کر چکے تھے۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی، اور اب اس نے میرے اندر انرجی پیدا کر دی، کیونکہ اس کام میں اب مجھے قدرت الہی اور معرفت الہی کے پہلو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ جو ہے وہ اسٹیکنگ ریموو کر رہا ہے، پھر کیویٹیز بنا رہا ہے، پھر پورز بن رہے ہیں، پھر نینو کلسٹرز بن رہے ہیں۔ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے علاوہ جو تیسرے ریویور نے کمنٹ دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایچ آئی ریڈکشن سے پی وی اے پہ کیا فرق پڑے گا، تو اس نے بھی مجھے بہت زبردست دروازے کھولے الحمدللہ معرفت الہی کے۔ جب میں نے رامن کی طرف توجہ کی تو پھر مجھے خیال آیا کہ وہی جو نینو کلسٹرز بن رہے ہیں ان کی پیک ہمیں رامن میں الگ نظر آئی تھی، اور جو گرافین شیٹ تھی اس کی رامن کا ڈیٹا اسپیکٹرم کمپلیٹلی مختلف تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 زونز کو اپنے رامن کے ڈیٹا سے ویریفائی کرا پا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ نظر آیا کہ جو پہلے ہم متوجہ نہیں تھے اس طرف، نہ پروفیسر اس طرف متوجہ تھے اور نہ میں اس طرف متوجہ تھا۔ بہرحال اچھا، اس کے علاوہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ پی وی اے کس طرح اثر ہو رہا ہے پی وی اے پر ایچ آئی ریڈکشن کا، ہم نے نئے ایکسپیریمنٹس کیے کہ فائبر کو کوٹ کیا پی وی اے سے، پھر اس کو جو ہے وہ ایس ای ایم کیا، اور پھر اس کو ایچ آئی ریڈکشن کیا، اور اس کے بعد اس کا ایس ای ایم کیا، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایچ آئی ہے وہ پوری طریقے سے پی وی اے کی سرفیس کو تباہ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ایس ای ایم کی امیجز ہیں اس میں فائبرز کے اوپر کسی بھی قسم کی پی وی اے کوٹنگ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ بھی الحمدللہ بہت اچھے اور مزیدار فائنڈنگز ہیں جو پہلے ہم اس طرف متوجہ نہیں تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ پیپر کہاں پبلش ہوگا، بٹ میں اب اس ایکسپیریمنٹل ڈیٹا سے بہت راضی ہوں، کیونکہ اس نے میرے لیے معرفت الہی کے دروازے کھولے ہیں۔ مجھے اس میں قدرت خدا کار فرما نظر آ رہی ہے کہ کس طرح نینو کلسٹرز بن رہے ہیں۔ دیٹ از ریئلی امیزنگ، اور شاید یہی وہ مقام ہو کہ جہاں جس کے لیے کہا گیا ہے کہ علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ علم معرفت الہی کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آپ خود اللہ کا ہاتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ قدرت الہی چلا رہا ہے، اور اسی لیے شاید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں کہ جن کے پاس علم زیادہ ہو، کیونکہ علم معرفت الہی کے دروازوں کو کھولتا ہے۔